بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہم خیریت سے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ سنڈے کا دن ہے، صبح سے ناشتے سے شروعات ہو گئی ولاگ کی۔ یہاں پر پراٹھے بھی بن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جن بچوں کو جو چاہیے تھا وہی بن رہا ہے۔ کوئی انڈا کھا رہا ہے، کوئی کباب، اور یہ رات کی دال تھی تو اس میں انڈا ڈال کے اس کو فرائی کر لیے۔ ایسے بچے کھا لیتے ہیں، رات کا سالن بچا ہوا ہوتا ہے تو نہیں تو ویسے تو پھر پڑا رہ جاتا ہے۔ دال تو بچوں کو اتنی زیادہ ناشتے میں تو پسند نہیں ہے۔ چھولے لے لیتے ہیں، انڈے لے لیتے ہیں، اور کوئی چائے پراٹھا بھی شوق سے کھا لیتے ہیں کہ ہر بچے کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ یہاں بسکٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، بسکٹ بھی لائے ہیں کہ چائے سب بسکٹ بھی کھائیں گے۔ اور آج کل جیسا کہ کراچی میں اتنی گرمی پڑ رہی ہے، بیچ میں تو موسم بہت اچھا ہو گیا تھا مگر پھر وہی گرمی پڑنے لگ گئی ہے۔ اتنی شدید گرمی آ گئی ہے کہ بس صبح ہوتے ساتھ ہی اور رات تک اتنا حبس ہوا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں پر کچھ کپڑوں کے ساتھ لیسیں لی تھی ابھی، تو وہ دکھا رہے ہیں۔ یہ میری چھوٹی بیٹی کے سوٹ ہے، اس کے ساتھ لیس میچ کر کے دکھا رہے ہیں۔ جیسے کہ گرمی اتنی ہے تو کپڑوں کا بھی سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ جو جتنے بھی سلاتے ہیں کہتے ہیں کم ہیں کپڑے، کیونکہ گرمی میں زیادہ گرمی کے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ سردی تو بالکل کراچی میں کم آتی ہے تو اس کے کپڑوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گرمی کے لیے بہت چاہیے، گھر کے لیے الگ چاہیے، بچیاں اسکول جاتی ہیں تو وہاں کے لیے ان کو الگ چاہیے۔ اس کے بعد فینسی کپڑے ہوتے ہیں آنے جانے کے لیے جو بنانے ہوتے ہیں، تو ایسے چلتا ہی رہتا ہے مہینوں یہ سلسلہ کے کپڑے بنتے ہی رہتے ہیں۔ اور لیسوں کا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے، لینے جاتے ہیں ڈیزائن کا، کیونکہ اتنی ساری سوٹوں پہ لگا لیتے ہیں، ڈیزائن تو اتنے نہیں ہوتے نا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جیسا نہ ہو جائے۔ میری تو یہی ہوتی ہے کوشش کہ الگ الگ ڈیزائن ہو سب کے، تو اس لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر بھی اللہ کا شکر مل جاتی ہیں کچھ نہ کچھ، ہماری مقامی مارکیٹ میں اچھی لیسیں مل جاتی ہیں، یہیں سے لے لیتے ہیں۔ اور یہ پرنٹ تو ایک ہی تھا مگر اس کے 2 کلر ہیں، یہ ایک چھوٹی بیٹی کا ہے، ایک بیچ والی بیٹی کا ہے، تو ایک ہی پرنٹ کے 2 کلر ہیں۔ تو یہ اچھے لگے تھے، کھلے کھلے تو لے لیے۔ میں نے کہا گرے کلر تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اب دوپہر کا کھانے کا آج اوپر کے کچن میں میری بیٹی آئی ہوئی تھی، کہہ رہی ہے اوپر کے کچن میں آج کھانا بناؤ۔ میں نے کہا چلو یہی بنا لیتے ہیں، اب یہ بھی یوز تو کرنا ہی ہے، یہاں تو پھر بھی آسانی ہو جائے گی۔ نیچے کا کچن اب ہمیں عادت تو اسی کی ہے مگر وہ ہے بہت چھوٹا، بہت مشکل ہوتی ہے اس میں۔ یہ الحمدللہ بڑا ہے مگر یہ کہ نیا ہے تو ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی کہ استعمال کریں یا نہ کریں۔ ایک تو گیس کا بھی ایشو ہوتا ہے، کس وقت گیس ہوتی ہے کس وقت نہیں ہوتی، اور لائٹ کا تو آپ کو پتہ ہے گھنٹوں گھنٹوں چلی جاتی ہے، آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اور آج تو پھر سلیکٹ بھی ہو گیا تھا کہ آج آلو گوشت بنانا ہے، تو میں نے کہا چلو ساتھ میں سب چیزیں ڈال کے چڑھا دیتے ہیں، گوشت بھی اچھے سے گل جائے گا اور ساتھ میں پیاز ٹماٹر سب چیزیں۔ کیا کیا جائے، پکانے کا بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، تو گوشت ہی صحیح رہتا ہے کہ سارا صحیح سے بن جاتا ہے شوربے والا، اور بچوں کو پسند بھی ہے۔ اور میری چھوٹی بیٹی نے کہا تھا امی روٹی نہیں بنانا، میرے لیے تو چاول بنا دینا، بھلے آپ اپنے لیے روٹی بنا لیں۔ تو میں نے کہا چلو چاول ہی بنا لیتے ہیں، کیا کیا جائے، پھر اتنی گرمی میں روٹیاں بنانا بھی آسان نہیں ہے۔
تو چاول سے یہ ہوتا ہے کہ بس سب بچے شوق سے کھا لیتے ہیں. چاول تو سبھی کو پسند ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کو ویسے تو روز ہی بیٹیاں تو کہتی چاول ہی بنا لو. میرا بڑا بیٹا ہے نا، وہ تھوڑا چاول کم پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں روٹی ہو ساتھ میں. تو یہ ہمارے نئے کچن کا آغاز ہو گیا. ویسے بھی فقتاً ہم کچھ نہ کچھ پکاتے تو رہتے ہیں. اس میں میری بیٹی آتی ہے تو کبھی چائے بنا لیتی ہے اوپر، بڑی بیٹی بھی چائے اکثر اوپر بنا لیتی ہے. اور سالن کل ہی اوپر بنایا، پہلے اس سے پہلے شاید نہیں بنایا اوپر. اب ہمارا بھی مسئلہ ہو گیا نا، اوپر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو اب تو پورا مکمل ہو گیا اوپر کا. جو کچن ہوڈ لگانا تھا وہ بھی لگا دیے، وہی رہ گیا تھا بس. تو اب نیچے اوپر سمجھ نہیں آتی، آدھا سامان اوپر آدھا نیچے، برتن ایسے مسالہ کچھ اوپر ہوتے ہیں کچھ نیچے، تو ایسے نا پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے آنے جانے کا اوپر نیچے. تو دیکھیں اوپر کیا کتنے دن ہم نیچے رہتے ہیں، یہ اوپر ہی بن جاتا ہے. یا نا سالن یہ تو سارے پیاز ٹماٹر کاٹ کے رکھ دیے تھے، آئل ڈال دیا، بنائی کریں گے ٹماٹر ڈال کے اس کے اچھے سے. اور نا گرمی بھی آج بہت تھی، بہت حد سے زیادہ، اور جنریٹر بھی بہت تنگ کر رہا تھا، بار بار بند ہو رہا تھا. نماز پڑھنے میں بھی وہ ہو رہی تھی، کب تھوڑی دیر چلتا تھا پھر بند ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا چلو پہلے سالن بنا لیتے ہیں. نیچے تو پھر بھی ٹھنڈک تھی، اوپر والے پورشن میں تھوڑی گرمی تھی. ہوا تو خیر آتی ہے، بہت بڑی بڑی ونڈو ہیں اوپر، مگر پھر بھی وہ بات نہیں ہے نا، گرمی بہت زیادہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ بارش آئے گی، اللہ اپنی رحمت کی بارش برسائے. اب تو بارشوں سے بھی بہت ڈر لگتا ہے. وہاں کے حالات جو پشاور کے، سوات کے، منیر کے، جہاں جیسے طوفانی بارشیں اور سیلاب آئے ہیں نا، اللہ ان پہ اپنا رحم کرے. اور یہاں آلو شامل کر دیے جو بچوں کی فیوریٹ کھانے کے، آلو زیادہ پسند کرتے ہیں ہر چیز میں، تو اب اچھے سے بنائی کریں گے. اب یہ سالن تیار ہو جائے تو پھر چاول بنائیں گے اس کے بعد. یہ دیکھیں باہر کا وہ دکھا رہے ہیں کتنی کڑک دھوپ ہے، ایسی گرمی ہے کہ بس اللہ رحم کرے. اصل میں گرمی تو پہلے بھی تھی، اور بیچ میں موسم بہت اچھا ہو گیا تھا جولائی میں اور اگست میں، شروع میں اگست کے شروع میں اور جولائی میں ایسے راتیں ٹھنڈی ہو گئی تھی اور دن بھی اچھے گزر رہے تھے. بس پھر ایک دم سے آ گئی ہے گرمی، حبس ہو گیا. یہ چولہے کی بھی سمجھ نہیں آئی، چولہا سمجھ نہیں آ رہی تھی، تھوڑا سالن بھی لگ گیا ہے. میرے سے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دیگچی خراب ہو لگ جائے سالن، کیونکہ میں تو ساتھ کھڑی رہتی ہوں، پھر رکھ کے بھول جاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. میں یہ چولہا نیا تھا تو تھوڑا ابھی نا اچھے سے بھون لیا. اب اس میں نا پانی ڈال دیا جتنا شوربہ بنانا ہے. آلو گل جائیں گے تو پھر اس کو دھنیا اور گرم مسالہ ڈال کے اب یہ فائنل لک ہے سالن کی، تیار ہو گیا. اب اس میں پسا ہوا گرم مسالہ اور دھنیا چھڑک دیتے ہیں اوپر سے، تو پھر یہ ہمارا سالن تو مکمل ہو جائے گا. اب پھر اس کے بعد اب آ جائے گی باری چاول کی. یہ چاول تو میں نے نیچے کچن میں بنا لیے تھے، میں نے کہا یہاں ٹھنڈا کے اوپر تو تھوڑی گرمی ہو رہی تھی. اب سامان نیچے بھی ہوتا ہے اوپر بھی ہوتا ہے، چاولوں کا نیچے تھا تو میں نے کہا یہیں پر بنا لیتے ہیں. اب یہ بن رہے ہیں چاول. نماز بھی پڑھنی تھی، پھر بیٹی نماز پڑھنے چلی گئی تو وہ نا چاول کی وہ نہیں دکھایا پوری ریسیپی. یہ اب چاول تیار ہو گیا، سب کھانا کھا رہے ہیں. ہمارے یہ سالن کی فائنل لک. ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو. اس سے ہماری ویڈیو اچھے کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور ہمارا چینل جیسا کہ نیا ہے، اس کی جلدی سے گروتھ ہو، یہ آگے بڑھے. اب اپنا خیال رکھا کریں. اب یہ بچے کھانا کھا رہے ہیں،
اور نماز پڑھ لی تھی سب نے. ہم نے کہا اب کھانا کھا لے. تقریباً 4 بج گئے. ایسے بھی اتوار سنڈے کا تو کھانا دیر سے ہی ہوتا ہے. بچے آرام سے کھاتے ہیں پھر جیسے ناشتہ دیر سے ہوتا ہے تو. اللہ حافظ.